مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے سب سنی بھائیوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مختصر انداز میں ہم نے شان حضرت عثمان غنی کو منایا تھا۔ آج بھی مختصر انداز میں ہم شان امام المشارق والمغارب اخیر رسول زوج البتول ابو الحسن ابو تراب مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں کچھ باتیں پیش کریں گے۔ مصطفیٰ کریم اور اماں خدیجہ کو ایک وقت انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بچپن کا عالم ہے۔ نماز کے بعد حضور سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ ہم ایک دین پر ہے جس میں ایک واحد خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ علی تم بھی اس دین کو قبول کر لو۔ تو مولا علی نے حضور سے کہا کہ میں اس بات کو اپنے والد گرامی سے پوچھنا چاہوں گا۔ ابھی مصطفیٰ کریم اپنی نبوت کا اعلان اتنا پبلکلی نہیں آپ نے کیا تھا، تو آپ نے مولا علی کو اس بات سے روکا، کہا اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، پر اس بات کے بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا۔ پر رات میں ہی آپ کے دل پہ اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا۔ صبح حاضر بارگاہ ہوئے، کلمہ شہادت کو پڑھا۔ آپ آپ کے بارے میں آتا یہ بھی کہ آپ پہلے مسلمان ہیں۔ امام اعظم نے اس گتھی کو سلجھاتے ہوئے کہا کہ پہلے آدمیوں میں مسلمان صدیق اکبر ہے، عورتوں میں اماں خدیجہ، بچوں میں مولا علی۔ آپ کی عمر کسی نے 10 کہی، کسی نے 8 کہی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ لکھتے کہ آپ کی عمر 8 سے 10 کے بیچ میں اس وقت تھی۔ یہی سلسلہ چلتا گیا اور آپ بھی ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دین اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ آپ کی شجاعت، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت صحابہ میں یکتا نظر آتی تھی۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ کو اپنا خلیفہ مانا اور آپ سے بیعت کر لی۔ اس پر 2 صحابہ نے آپ سے اس بات کا مطالبہ کرا کہ آپ سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑیں گے۔ آپ نے بھی اس بات کو اگری کر لیا اور ایک وقت کو مقرر کر لیا گیا۔ پر ہوا یوں کہ اس مقرر وقت میں قاتلوں کا پتہ نہیں چلا۔ اس بات پر وہ 2 صحابی یہ بصرہ کی طرف گئے۔ اماں عائشہ بھی ان کے ساتھ ہو گئی اور انہوں نے اس بنا پر کہ پہلے عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے، اس بات پر مولا علی سے بات اتنی آگے بڑھی کہ ان سب آقاؤں کے بیچ میں جنگ تک نتیجہ پہنچ گیا۔ آپ دونوں شہید ہو گئے۔ اماں عائشہ اس میں رہ گئیں۔ بعد میں مولا علی کی نگرانی میں آپ کے حکم سے ان کو مدینہ منورہ تک چھوڑ دیا گیا۔ اماں عائشہ اس بات کا دکھ بھی کیا کرتی تھی کہ انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا۔ بہرحال مشاجرات صحابہ میں پڑھنے والے آپ اور ہم ہرگز نہیں ہیں۔ نہ ہمارا کوئی حق ہے، نہ ہمارا اتنا علم ہے کہ ہم ان آقاؤں کے بیچ میں بولیں۔ سب اپنی جگہ ہے، سب اپنے طریقے پر اور اپنی باتوں کو لے کر آگے بڑھے۔ ہاں، اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے اکابرین علماء نے یہی بات کہی کہ مولا علی ان سارے معاملات میں حق پر تھے۔ یہ جنگ اس کو جب ختم کیا گیا اور یہ جنگ ٹل گئی تو اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، جنگ صفین، جو سیدنا امیر معاویہ نے شروع کی۔ آپ ملک شام سے اس طرف بڑھے، صفین کی طرف، اور مولا علی بھی اپنا لشکر لے کر پہنچے۔ ان کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ عثمان غنی کی شہادت کا پہلے بدلہ لیا جائے۔ بہرحال معاملہ طول پکڑتے گیا، کافی مہینے بیت گئے
پھر جو ہے آپس میں صلاح اور آپس میں جو ہے مشورہ کر کے جو ہے اس معاملے کو بھی ختم کیا گیا، اور حضرت امیر معاویہ جو ہے یہ واپس ملک شام کی طرف چلے گئے، اور مولا علی جو ہے واپس کوفہ کی طرف آ گئے۔ اس طرح سے جو ہے یہ دو جنگیں ختم ہوئی۔ اب یہاں سے ایک اور فتنہ اٹھا خوارج کا۔ خوارج جو ہے یہ آج کل کی اس جماعت کے ہی سمجھیے باپ دادا ہے جو اپنے آپ کو جو ہے کہتے کہ ہم حدیثوں کو مانتے ہیں، اور اسلام کی باتوں کو جو ہے لٹرل وے میں لے کر کے جو ان کے جو ہے چھوٹے دماغ میں آ جائے اس بات کو آگے پیش کرتے ہیں۔ تو خوارج نے بھی یہ کہا کہ قرآن مقدس میں ہے کہ حکم کرنے والا جو ہے اللہ ہے، تو علی نے جو ہے کیسے اس بات کا فیصلہ کر لیا، کیسے اس چیز کا حکم دے دیا۔ اس بات پہ جو ہے ان لوگوں نے مولا علی کو معاذ اللہ کافر تک کا فتویٰ دے دیا۔ مولا علی نے ان خوارج پر چڑھائی کی، انہیں جہنم میں پہنچایا، اور جنگ نہروان کو جو ہے ختم کیا۔ مولا علی وہاں سے اپنی خلافت کا دور چلاتے ہیں، 6 سال تک آپ کی خلافت چلتی ہے۔ 6 سال کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسی ٹولے سے 3 لوگ نکلتے ہیں اس بات کو لے کر کہ اس میں سے ایک جو ہے مولا علی کو شہید کرے گا، ایک حضرت امیر معاویہ کو کرے گا، اور ایک جو ہے وہ کسی اور ایک صحابی کو جو ہے قتل کرے گا۔ یہ تینوں اس باتوں کو لے کر کے آگے بڑھے۔ اس میں سے عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک جہنمی شخص جو ہے اس کی ڈیوٹی تھی کہ مولا علی کو جو ہے شہادت کا جام پلائے۔ اس کا ایک اور معاملہ یہ تھا کہ یہ خوارج کی ایک عورت پہ فدا ہو چکا تھا، جس نے اپنے نکاح میں اس سے مہر میں یہ بات مانگی تھی کہ تو مولا علی کو جو ہے قتل کرے۔ اس نے اس کے حسن میں فریب ہو کر اس بات پہ اگری کر لیا۔ وہ مولا علی کا غلام تھا، آپ کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، پر اس عشق نے جو ہے اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے بھی موقع پایا، اپنے جو ہے خنجر کو زہر میں بھگایا۔ ایک دن رمضان مبارک کے مہینے میں جب مولا علی اپنے معمور کے مطابق صبح کے وقت جو ہے لوگوں کو اٹھا رہے تھے کہ چلو نماز کی طرف، اس نے موقع پا کر کے جو ہے آپ کو شہید کر دیا۔ ایسی تلوار ماری کہ وہ تلوار آپ کا سر کاٹتے ہوئے نیچے اتری، اور آپ کی داڑھی خون میں تر ہو گئی۔ آپ اور ہم اگر ہوتے تو ہائے ہائے اوئی اللہ کی صدائیں ہماری جو ہے نکل آتی، لیکن میرے مولا کو جب تلوار لگی تو نہ آہ کیا ہے نہ او کہا ہے، یہ کہا ہے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ آپ اس رات میں جو ہے اندر باہر کرتے، آسمان کی طرف دیکھتے۔ جب آپ کو پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے تو یہ کہتے کہ یہ وہی رات ہے جس کا مجھے وعدہ کیا گیا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے آپ کو جو ہے ایک بار آپ بیمار پڑ گئے تھے تو مولا علی کو لگا تھا کہ شاید میرا وقت آ چکا ہے، تو حضور نے یہ بات ان سے کہی تھی کہ علی ابھی وقت نہیں آیا ہے، اس وقت آئے گا جب تمہاری داڑھی خون میں جو ہے رنگ جائے گی۔ تو مولا علی جان چکے تھے کہ آج ہی وہی وقت ہے۔ بہرحال آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آپ کی قبر کو جو ہے خوارج کے ڈر سے کہ کہیں وہ لوگ جو ہے گستاخیاں نہ کرے پوشیدہ رکھا گیا۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں، کسی نے کہا کہ مدینہ منورہ لے جا کر کے دفنایا گیا، کسی نے کہا کہ ایک اونٹ پر لے جا رہے تھے تو وہ اونٹ جو ہے کہیں چلا گیا، کسی نے کچھ کہا۔ بہرحال میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ ایک بزرگ کے جو ہے کشف سے یہ بات پتہ چلی، آج جہاں پر جو ہے مولا علی کا گنبد جو سنہرا گنبد موجود ہے نجف میں، وہیں جو ہے آپ کی قبر مبارک تھی، اور اسی پر جو ہے وہ گنبد بنایا گیا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ وہاں کا ویڈیو سکرول کر کے دیکھیں گے، اتنا خوبصورت گنبد، اتنا انٹیریئر کا ڈیکوریشن آپ کی بارگاہ میں کیا گیا ہے کہ دیکھ کے جو ہے دل میں یہ بات آتی کہ مولا ہمیں بھی بلائیے اور آپ کے نجف اشرف کی زیارت کروائیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام سنیوں کو جو ہے اس سفر کی جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ سفر جو ہے اپنی زندگی میں عطا کرے۔ بہرحال آپ کی جو ہے علم اور شجاعت جیسے میں نے بتایا وہ اس قدر تھی کہ جنگوں میں آپ دیکھیے کہ مصطفیٰ کریم جس جنگ میں جاتے
صرف جنگ تبوک کے علاوہ تمام جنگ میں جو ہے آپ بھی شریک رہتے اور ثابت قدمی رہتے۔ یہ تک دیکھا جاتا کہ آدھے دشمنوں کو تو آپ اکیلے ڈھیر کر دیتے۔ آپ کا علم، آپ کے فیصلے، آپ کی قضا، یہ معاملہ تھا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک بار یہ ہوا کہ ایک آقا نے اپنے غلام اور اپنے بیٹے کو جو ہے ایک جگہ بھیجا۔ راستے میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی آرگیومنٹ ہو گئی، تو اس غلام نے یہ کہا کہ وہ اس جگہ پہ وہ پہنچنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو میں آقا ہوں اور یہ میرا غلام ہے۔ یہ معاملہ جب دونوں کے بیچ میں بڑھا تو مولا علی کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ مولا علی نے جو ہے اپنے ایک غلام کمبر کو یہ حکم دیا کہ ایک کام کر، دونوں کا سر جو ہے کسی چیز کے اندر ڈال دے۔ جب ایسا کیا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ تلوار نکال اور غلام کو مار۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی تو جو غلام تھا وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا اور جو اس آقا کا بیٹا تھا وہ وہیں رہا۔ اس سے پتا چل گیا کہ وہ ڈر کے جب نکلا ہے تو اس لیے نکلا ہے کہ وہی جو ہے غلام تھا اور وہ آقا نہیں تھا۔ اس طرح سے جو ہے آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ کئی آپ کے جو ہے فیصلے مشہور ہیں، آپ جو ہے کتابوں کا مطالبہ کر سکتے، چاہے وہ خطبات محرم ہو یا تاریخ الخلفاء ہو۔ آپ کی خلافت کے معاملے میں جو ہے آج کل کچھ لوگ ایرے گیرے نتھو ایرے اپنی رائے اور مشورے پیش کرتے کہ یہ پہلا، کبھی وہ پہلا۔ میں نے صدیق اکبر کی افضلیت کے معاملے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہی ہے، پر آج کے جو ہے تچھے قوالی گائیں گے کہ نہیں دمادم مست قلندر اور علی کا پہلا نمبر۔ اور ہمارے کچھ ایسے لوگ اتنے جاہل ہیں کہ ان جاہلوں کی بات کے اوپر جو ہے اپنا عقیدہ بنا دیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سے بہت بہتر، تم سے بہت زیادہ علم والے امام جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے تاریخ الخلفاء۔ اس میں اگر آپ لوگ پیج نمبر 211 سے دیکھیں گے تو وہاں سے ابن عساکر سے جو ہے ایک حوالہ نقل کیا گیا جو کہ کافی بڑا ہے، تقریباً 1.5-2 پیج کا۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو مولا علی سے جو ہے کچھ لوگوں نے یہ بات پوچھی، کیا مصطفیٰ کریم نے آپ کے لیے جو ہے خلافت کی کوئی وصیت کی تھی؟ تو مولا علی جو کہتے ہیں کہ میں تو وہ ہوں جس نے پہلے اس بات کی تصدیق کی، یعنی حضور کی نبوت کو مانا، تو میں ایسی بات کو کیوں کہوں اور جو حضور کی شان میں گستاخی کروں۔ پھر آپ آگے بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ کس طرح مصطفیٰ کریم نے جو ہے اپنی علالت کے وقت صدیق اکبر کو آگے کیا، تو میں نے جو ہے کس طرح سے ان کو تسلیم کیا۔ پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور اسی میں جو ہے پیج نمبر 212 میں مولا علی یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ میرا حق ہوتا، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے اگر مجھ سے کوئی وصیت کی ہوتی تو میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو کیوں مصطفیٰ کریم کے منبر پر کھڑا ہونے دیتا، بلکہ ان کو اپنے ہاتھ سے نہ قتل کر دیتا، خواہ میرا ساتھ دینے والا ایک بھی نہ ہوتا۔ یہ مولا علی کہہ رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو آج کے جو لوگ بگڑے ہوئے اپنے گندے عقیدوں کو لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں کہ نہیں مولا علی کا نمبر تھا۔ عبد القادر ٹنچ باٹوی پاکستان کا ایک جو ہے مولوی ہے، اپنے آپ کو غوث اعظم کی اولاد بتاتا ہے، پر میں اس نالائق بیٹے کو یہ بات بتا دوں کہ اس نے کتاب بھی لکھا زبدۃ التحقیق، اور لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ مولا علی اور صدیق اکبر کی یہ جو ہے خلافت کا معاملہ ہے، یعنی صدیق اکبر کو پہلا نمبر ماننا، یہ اجماعی نہیں ہے، یہ ظنی ہے۔ اجماعی وہ ہے کہ جس پہ سب اتفاق رکھتے اور سب مانتے ہیں، ظنی اس کو کہتے ہیں کہ آپ چاہے تو یہ مانیں چاہے تو وہ مانیں، پر اس کی تحقیق اس کے علم کے لیول کو بتاتی ہے کہ وہ کہاں تک سوچ سکتا ہے۔ پر افسوس اس کی کچھ ہوائیں ہمارے ہندوستان کے بھی جو ہے کچھ مولویوں کو لگ چکی ہے۔ میں نے تو ایسے بھی کسی خطیب کو دیکھا ہے کہ اپنی تقاریر یا اپنی باتوں میں جو اس کی زبدۃ التحقیق کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا، اپنی بات مت کرو، مولا علی کی بات کرو۔ ہمارے ائمہ نے، ہمارے پہلے سلف الصالحین نے جو بات کہی، جو ہمیں سکھا گئے، اسی پر ہی ثابت قدم رہو۔
میں کیا سوچتا ہوں، میری کیا تحقیق ہے، میرا کیا علم ہے، ابھی ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے میرے دوستوں۔ آج کے دور میں تو ایسا کوئی علم والا اتنا دکھتا بھی نہیں، اور جو دکھتے ہیں، جو ذات موجود ہے، چاہے وہ کل حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی ذات تھی، یا آج جو ہے علامہ مدنی میاں حافظ اللہ تعالی با حیات ہے، کبھی ایسے ہمارے بڑے بڑے اکابر اور بزرگ یہ بات نہیں کرتے، پر چھوٹے موٹے برساتی مینڈک جو ہے یہ نکل کے آ کے اپنے ٹر کرتے ہی ہیں۔ لہٰذا میں ہر سنی سے یہ بات کہوں گا کہ خلافت کے معاملے میں اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی تھنکنگ کو جو ہے اس کو آپ کچرے کے ڈبے میں ڈالیے، اور اپنے اکابر علماء ائمہ کرام نے ہمیں جو بات کہی کہ کبھی بھی یہ مسئلہ نکلے تو اس پر اتنا صاف اور کھل کے بات کرنی ہے کہ پہلے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ اب یہاں اگر مگر یہ وہ ایسا ویسا یہ ہم کو جو ہے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مولا علی کے صدقے طفل ہمارا جو ہے ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ انشاءاللہ میں کل کچھ باتیں جو ہے آپ کے دو مکرم شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ ہو سکے تو اماں فاطمۃ الزہرا کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مولا علی کی جو ہے اور بھی ازواج تھی کہ ایک کے بعد ایک آپ نکاح کرتے تھے جن سے، اس کے بعد آپ کے کئی سارے شہزادے بھی ہیں، شہزادیاں بھی ہیں۔ جو امام حسن حسین سے ہے ان کو آج آپ جو ہے سید السادات یا سیدوں کے نام سے جانتے ہیں، اور جو دوسری آپ کی ازواج کے نسل سے آپ کی اولادیں چلی جیسے محمد بن حنفیہ یا اور جو لوگ ہیں جیسے مولا حضرت عباس جو امام حسین کے ساتھی تھے، علم بردار تھے، ان سب کو جو ہے ہم علوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سب ہمارے آقا ہمارے سر کی تاج ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان سچے سادات کرام کے صدقے طفل ہمیں جو ہے خیر و برکت عطا فرمائے، ہمیں جو ہے بدگمانی، بدبختی، بد مذہبی سے بچائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔